عمران خان صاحب کے حوالے سے رات کی تقریر بھی ان کی ہوئی، وہاں پہ بھی انہوں نے امریکہ کا نام لیا کہ انہوں نے میرے خلاف سازش کی. وہ تو جو ہوا سو ہوا. لیکن آج ہی صبح کو سیکیورٹی ڈائلاگس چل رہے ہیں جہاں پہ تقریباً 27 کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہاں پہ موجود ہیں، جس میں یورپ امریکہ کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. وہاں پہ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کی سورینٹی کیا ہے، آپ ایک آزاد ملک کیسے ہیں اگر آپ اپنے آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے. انہوں نے وہاں پہ ہندوستان کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا کہ ہندوستان اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرتا ہے. وہ رشیا سے تیل خرید رہا ہے اور امریکہ کا اسٹریٹجک الائے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، چین کے ساتھ ان کی تجارت چل رہی ہے اچھی خاصی، $100 بلین سے زیادہ کے ان کا آپس میں لین دین چل رہا ہے. تو پاکستان کیا ہے؟ سر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف عمران خان صاحب کا قصور ہے. عمران خان صاحب نے اس کو بیڈ سے ورسٹ کر دیا، میں یہ کہوں گا. لیکن پہلے بھی تھا، لیکن پہلے والوں کا فرق اور عمران خان صاحب کا جو فرق تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ لوگ چیزوں کو سنبھالتے تھے. کرٹیسزم امریکہ کے اوپر جو ہمارے خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر پرانے اور ہمارے فورن منسٹر بھی رہے تھے، انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر کرٹیسائز کیا تھا امریکہ کو، ان کی پالیسیز کو، اور یہ کہا تھا کہ ہمیں ان کے انفلوئنس سے نکلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں نکلنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. لیکن اصل بات کہاں خراب ہوتی ہے کہ آپ الفاظ کا چناؤ کیسے کرتے ہیں، آپ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے فورن منسٹر، ایز اے انٹیریئر منسٹر جو آپ کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے، یا کسی آفیشل اس میں میٹنگ میں بیٹھے ہو، تو آپ کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور کون سے الفاظ کو آپ اوائڈ کرتے ہیں. یہ مطلب اصل پرابلم ہے عمران خان صاحب اور باقی لوگوں کا. باقی لوگوں نے بھی IMF سے قرضہ لیا، عمران خان صاحب نے بھی قرضہ لیا. باقی لوگوں نے پیسے لے کر میں کہتا ہوں، میں قرض ڈگنیٹی کبھی اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ بڑے اس کے ساتھ آپ نے قرض لے لیا کسی سے، لیکن انہوں نے لے کے کام بھی کیا اور ان کو واپس بھی کیا، اور اس سسٹم سے ہم نکلے بھی. عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے قرض بھی لیا، کہتے ہیں 100 جوتے اور 100 پیاز. 100 پیاز بھی کھائے، 100 جوتے بھی کھائے. کہا تھا IMF نہیں جاؤں گا، IMF گئے اور وہاں ناک سے لکیریں بھی نکلوائی گئی عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کی. تو یہ فرق تھا ان میں اور ان میں. پھر کہتے ہیں یہ ہم آزاد، بالکل، لیکن آزاد ملک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 1947 میں ہم نے علیحدگی اختیار کر لی یا ایک الگ ملک بن گئے، متحدہ ہندوستان سے ہندوستان بنا یا بھارت بنا، پاکستان بنا اور اس کے بعد بنگلہ دیش بنا. آزادی کیا چیز ہے؟ آزادی یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کے لیے کیا کام کرنا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا؟ عمران خان صاحب نے باتیں کرنا اور ہے، کیا اس طرف جانے کی بھی کوشش کی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، یار امریکہ کے ساتھ کوئی ہم مطلب ریسلنگ تو نہیں کھیل رہے، نہ کوئی ہماری اس طرح کی فائٹ ہو رہی کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو آگے رکھنا ہے، باقی چیزوں کو پیچھے رکھنا. یہ فیصلے اصل ہوتے ہیں جو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آتے تھے یا وہ کر نہیں سکتے تھے، ان میں ول نہیں تھی کہ وہ نہیں کر سکتے. 1998 میں جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہندوستان نے، اس کے بعد پاکستان کے اوپر بڑا پریشر تھا. میاں نواز شریف میں کہتا ہوں بہت ساری چیزوں سے ہم ان کے اختلاف کر سکتے ہیں، نہ وہ فرشتہ تھے نہ کوئی ایسے تھے کہ ان سے غلطیاں نہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں ان کے کریڈٹ پہ بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے ایک طریقے سے امریکہ کو بھی ہینڈل کیا، سعودی عربیہ کے ساتھ اپنی سیٹلمنٹ کی، چائنا کے ساتھ کی، اور ایک چیز ہوئی اچھی یا بری. میں یہاں پہ اس بحث میں نہیں جا رہا کہ ہم نے ہندوستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیا تو ہم نے کر لیا تو ہم نے کیا مطلب وہ کر لیا، پھر الگ کہانی ہے. لیکن کیونکہ عوام اور طرح سے سوچتی ہے، عوام کہتی نہیں جی یہ تو ہندوستان نے کر لیا تو ہم کیوں پیچھے رہیں. حالانکہ بجائے اس ریس میں جانے کے، ہم اگر اکانومی کے ریس میں جائیں تو ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں، بہت اچھا کر سکتے ہیں، لوگوں کی زندگی اچھی ہو جائیں گی، بہت بہتری آ سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو جی فلاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات. یار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یار یہ چلو ہمارے ساتھ یہ بڑا جی ایروگنٹ سٹائل میں بات کر لیتے ہیں، لیکن آنا تو انہوں نے IMF کے پاس ہے پیسے لینے کے لیے. کہاں گئی پھر آپ کی وہ ڈگنیٹی، کہاں گئی آپ کی وہ غیرت اور عزت؟ پھر ایک بات کر رہا ہوں،
بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طریقہ کار کے ساتھ آپ کو، یہ کوئی ہمارے محلوں کی لڑائی نہیں ہوتی، اوے یہ تو وہ یہ اس طرح تو کوئی بھی میرا خیال نہیں کرتا. بے شک جتنا ایون ٹرمپ تک کے لوگ، جیسے جیسے ٹرمپ تھا اس جیسے لوگ، بورس جانسن صاحب جیسے لوگ بھی تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں نارمز کا خیال رکھتے ہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ رات کو خواجہ آصف صاحب اور ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ، میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کو آپ جا کے مطلب گود میں اٹھا لیں گے یا ان کو کندھوں پہ بٹھا لیں گے، یہ کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، آپ نے کسی کا گریبان نہیں پکڑنا ہوتا. یہ ایک چیز ہے جو عمران خان صاحب سمجھ نہیں پائے یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے. تے کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اب وہ پچھلے 3 دنوں سے وہ کانسٹیٹیوشنلی پرائم منسٹر نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پرائم منسٹر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے، 141 نمبرز ان کے پاس موجود ہے. ہندوستان نے کیا کیا؟ ہندوستان نے اپنی جو ان کی ڈیموکریسی تھی، یہ تو نہیں ہے کہ ہندوستان میں پہلے دن سے بڑی مضبوط ڈیموکریسی ہوتی ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہاں پہ بھی ان کو بھی بڑے ساری پرابلمز آئی، فائنینشیل کرائسس سے بھی بہت سارے گزرے، بہت زیادہ پاورٹی بھی رہی. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ جی وہاں پہ کوئی غربت نہیں ہوگی یا اب نہیں ہوگی یا مسائل نہیں ہوں گے یا کوئی اور چیز نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے ایک لائن، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک رائٹ ڈائریکشن پہ چلنا شروع کیا. آپ سلو بھی چل رہے ہوں لیکن جب آپ رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے منزل پہ پہنچتے ہیں. اگر آپ کی ڈائریکشن غلط ہو، آپ بڑے سپیڈ سے بھی جا رہے ہو، فائدہ کیا؟ آپ نے جانا جو ہے وہ افغانستان ہے، اور مطلب آپ نے اپنا جو رخ ہے آپ کا وہ سری نگر کی طرف ہے، تو آپ افغانستان تو نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایشو خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں، شاید وہ یہ کرنا چاہتے کہ عوام کو اس پہ کنونس کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ یار میں بڑا تگڑا آدمی ہوں، میں بڑا بہادر آدمی ہوں. بہادری کیا ہے؟ بہادری یہ کہ ہمارے ملک کی اکانومی بہت اچھی ہو، ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت اچھی ہو، لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ساری روٹینز ہمارے چلنا، لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آئے، یہ ہماری اصل بہادری ہے. اگر ہمارے اندر یہ ہوگی تو یہ باقی بہادریاں خود بخود پھر ہم امریکہ کے ساتھ گریبان تب بھی نہیں پکڑ سکتے اور نہ پکڑنا چاہیے، لیکن ہم ایک لیول پہ آ کے بات کرنے کے جوگا ہوں گے. جو آج ہم ہندوستان کی مثالیں دیتے کیا ہے اس میں؟ ہندوستان کا یہی ہے نا کہ وہ بھائی کہتا ہے امریکہ کو، کہتا ہے امریکہ بہادر آپ کی اپنی ہمارے ساتھ دوستی ہے، بالکل ہے، ہماری پارٹنرشپ پہ کوارڈ کے ہم ممبر ہیں، اسٹریٹجک الائنس سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کے باوجود ہمارے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں. ہمیں کس میں فائدہ ہے؟ امریکہ سے تیل ہم نہیں منگوا سکتے، بہت مہنگا پڑتا ہے. رشیا ہمیں سستا پڑتا ہے، ہم ان سے لیں گے. ہمارا فائدہ اس چیز میں. چین ایران سے لیتا ہے، انڈیا ایران سے لیتا ہے، ہمارے ساتھ بارڈر پہ، لیکن ہم لینے کی جگہ نہیں، ہم اتنے وہ. یہ بہادری ہوتی کہ اگر ہم اس لیول پہ پہنچے ہوتے کہ آج ہم ایران سے سستی گیس لے سکتے تھے، سستا تیل لے سکتے تھے، رشیا سے لے سکتے تھے، تو یہ اصل بہادری تھی، اور یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہوتا تھا. نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ جی امریکہ ہم تو آپ کا یہ کر لیں گے. جس طرح ہمارا کچھ عرصہ پہلے مساجد میں اکثر جمعے کو سنا کرتا تھا ممبر پہ کھڑے ہو کے، اور اسرائیل کا کک نہ روے تو امریکہ کا یہ نہ ہوئے، مطلب اس طرح کی بات ہے. یار ایک مولانا صاحب اگر وہ کرے وہ بھی غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اچھا کام کریں، کہ آپ اس لیول پہ آ جائیں کہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود مطلب ساری چیزیں بہتر طریقے سے کر سکو، نہ کہ ہم یہ دھمکیاں اور یہ وہ جس کا فائدہ کوئی نہیں. تو اس وقت ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب جانے یا انجانے، ایک دفعہ پھر آج سیکیورٹی ڈائلاگ میں انہوں نے ہندوستان کا نام کم از کم